پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان، یقیناً انسان، لربہ، اپنے رب کے لیے، لکنود، البتہ بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یہ جواب قسم ہے۔ یہاں گھوڑوں کے کارناموں کی قسم کھائی گئی، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ گھوڑے کتنے اپنے مالک کے فرمانبردار ہیں، انسان گھوڑوں سے کیسے کیسے کام لیتے ہیں، اور یہ گھوڑے اپنے مالک کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے لیے بڑا ہی ناشکرا ہے۔ کنوت ایسے ناشکرے کو کہتے ہیں جو مصائب میں اللہ کو خوب یاد کرے لیکن اللہ کے احسانات کا نام تک نہ لے۔ پھر بخیل شخص کو بھی کہتے ہیں، نمک حرام شخص کو بھی کہتے ہیں، اور ایسے شخص کو بھی کہتے ہیں جو مشکلات کا ہر دم ذکر کرے۔ جواب قسم میں اللہ نے 3 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی بات کہ انسان اللہ سے غافل اور ناشکرا ہے، ان الانسان لربہ لکنود، اور جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ کنود ایسے ناشکرے کو کہتے ہیں جو مشکلات کا تو ہر وقت ذکر کرے لیکن اللہ کی نعمتوں کا ذکر نہ کرے، شکوے شکایات ہی کرتا رہے، اپنی قسمت پر نالا رہے، ناراض رہے۔ دوسری بات وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، ہو کی ضمیر انسان کی طرف بھی جا رہی ہے، یعنی انسان علی ذالک، اس پر، لشہید، البتہ گواہ ہے، یعنی انسان خود گواہ ہے اپنی ناشکری پر۔ اور ہو کی ضمیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بھی جا رہی ہے، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ، علی ذالک، اس پر یعنی انسان کی ناشکری پر، لشہید، البتہ گواہ ہے۔ تو اللہ گواہ ہے کہ انسان ناشکرا ہے۔ انسان خود اپنی ناشکری پر گواہ ہے، یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے کہ وہ اپنے مالک کی خاطر لڑائی کے میدان میں جا گھستا ہے، غارت گری کرتا ہے، اپنی جان خطرے میں ڈالتا ہے، لیکن انسان اپنے مالک کے لیے وفادار نہیں، وہ قربانی نہیں کرتا، وہ اپنے پروردگار کا شکر ادا نہیں کرتا بلکہ شکوے کرتا ہے، اور یہ بات انسان خود اچھے سے جانتا ہے۔ تو دوسری بات وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، تیسری بات وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، یعنی وہ انسان، لِحُبِّ الْخَيْرِ، مال کی محبت میں، خیر سے مراد یہاں پر مال ہے، لشدید، البتہ سخت ہے۔ انسان مال کی محبت میں بری طرح سے پھنسا ہوا ہے۔ اس آیت کے 2 معنی کیے جاتے ہیں، ایک یہ کہ انسان مال سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور دوسرا معنی کہ مال کی محبت کی وجہ سے وہ بہت زیادہ حریص اور بخیل ہے، اور یہ دونوں معنی ہی ٹھیک ہیں، یعنی انسان نے دولت کو اپنا ایمان بنا لیا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ لوگوں میں حرام حلال کی تمیز نہیں رہی، پھر ایسا انسان لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، بخل کرتا ہے، اور اسی مال کی محبت کی وجہ سے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اور دین کے راستے میں بھی ایسے لوگ پھر روک کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک وہ یعنی انسان مال کی محبت میں البتہ سخت ہے۔ ہر انسان میں یہ چیز ہے، کسی میں کم ہے اور کسی میں زیادہ ہے۔ مومن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ،
اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا کرے اور ساری محبتوں سے اپنی محبت کو مقدم کر دے۔ تو یہاں پر جواب قسم میں 3 باتیں ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید۔ جس رب نے انہیں پیدا کیا جو حقیقی رازق ہے، لیکن انسان اس رب کی نافرمانی کر کے اس کی ناشکری کرتا ہے، اور وہ اپنی اس ناشکری پر خود ہی گواہ ہے۔ اس کے اقوال سے، اس کے افعال سے یہ بات ظاہر ہے کہ وہ ناشکرا ہے، اور وہ دولت سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور اس کے حصول کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اس کے لیے اپنی جان جوخم میں ڈالتا ہے۔ سورہ فجر کی آیت نمبر 20 میں ہم نے پڑھا تھا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے محبت کرتے ہو بہت زیادہ محبت۔ ایک روایت بھی آتی ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بحرین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سا مال آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مسجد میں رکھ دو، اور یہ مال اس سب مال سے زیادہ تھا جو اب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ چکا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے اور اس مال کی طرف دیکھا بھی نہیں، کیونکہ مومن کس سے محبت کرتا ہے زیادہ؟ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ نماز کا وقت چونکہ ہو گیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پر مکمل طور پر متوجہ تھے اور اس مال کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کے پاس آ بیٹھے اور جس کسی پر آپ کی نظر پڑی اسے دینا شروع کیا۔ اتنے میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے، کون ہے یہ سیدنا عباس؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی عطا کیجیے، کیونکہ میں نے غزوہ بدر میں اپنا بھی فدیہ ادا کیا تھا اور عقیل کا بھی۔ اب میں یعنی زیر بار ہوں، مجھ پر کافی قرضہ چڑھ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا آپ جتنا چاہیں لے لیجیے۔ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپیں بھر بھر کر اپنے کپڑے میں ڈالنے لگے، پھر اسے اٹھانے لگے تو اٹھا نہ سکے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حکم دیجئے کہ مجھے اٹھوا دے، یعنی میری ہیلپ کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یعنی وہ ہیلپ مانگ رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جو کچھ اٹھانا ہے آپ کو خود ہی اٹھانا ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اچھا پھر ذرا خود ہی اٹھوا دیجئے، یعنی آپ ہی تھوڑی مدد کر دیجئے، اگر کوئی اور مدد نہیں کر سکتا تو آپ کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ بھی نہیں ہوگا۔ آخر انہوں نے اس میں سے کچھ مال نکال دیا، کیونکہ وہ اٹھانا ان کے لیے پاسبل ہی نہیں تھا، تو انہوں نے اس میں سے کچھ نکال دیا۔ پھر اٹھانے لگے تو نہیں اٹھا سکے، اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حکم دیجئے کہ مجھے اٹھوا دے۔ اچھا دوبارہ اس لیے کہا کہ اب تو میں نے کچھ نکال بھی دیا ہے، اب کسی کی ہیلپ مل سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یعنی یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ہی ذرا تعاون فرما دیجئے، نہیں آپ خود سے میری مدد کر دیجئے، کیونکہ میں تو آپ کا چچا بھی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یعنی یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے اس میں سے مزید کچھ مال نکال دیا اور باقی کو اپنے کندھے پر لاد کر چل دیے۔ یعنی اگر آپ یہاں پر دیکھیں کہ انسان کو مال سے کتنی محبت ہے، تو حضرت عباس نے کتنا اٹھایا تھا؟ جتنا وہ خود اٹھا بھی نہیں سکتے تھے، اتنا انہوں نے اپنے کپڑے میں جمع کر لیا تھا، لیکن خیر پھر انہوں نے نکالا اور اتنا ہی لیا جتنا وہ اپنے کندھے پر لاد کر جا سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حرص پر تعجب کرتے ہوئے انہیں اس وقت تک دیکھتے رہے جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہوئے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اس وقت اٹھے جب 1 درہم بھی باقی نہ رہا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 درہم بانٹ دیا۔
تو انسان مال و دولت سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور اس کے حصول کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے. لیکن جب آپ دیکھیں کہ بات اللہ کے راستے میں دوڑنے کی آتی ہے تو بہت سارے ایکسکیوزز انسان دیتا ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ اگر کوئی طالب علم دور کسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہو تو وہ لمبے لمبے سفر طے کرنے پر بھی راضی ہے. بسوں کی گرمی، اس کا رش، ایون آپ دیکھیں سڑکوں کا ٹریفک، سب کچھ برداشت کرتا ہے. اس میں اگر اس کا مال بھی لگ رہا ہو تو وہ اس کو بھی خوشی سے ادا کرتا ہے. دنیا کی دوڑ میں بھاگ رہا ہوتا ہے. لیکن جب آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں دوڑنا ہے تو پھر وہ بہت سارے ایکسکیوزز دیتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ گھوڑوں کی کچھ خصوصیات کا ذکر کیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ اے انسان، میں نے جو تیری خدمت کے لیے پیدا کیا، یعنی گھوڑے کتنی جاں فشانی کے ساتھ محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اور مستقل محنت اور مشقت میں یہ گھوڑے لگے ہوئے ہیں. یہ چلتا نہیں ہے، دوڑتا ہے. تو بتانا کیا مقصود ہے کہ ہم سب نے اپنے رب کی نعمتوں کو پا کر اس رب کی اطاعت کے لیے کتنی کوشش کی ہے. ہم اس میں کتنا دوڑے ہیں، کتنی بار ہمارا سانس پھولا ہے. اس رب کی عبادت کرنے میں، اس کی محبت کو پانے کے لیے ہم نے کتنی دوڑ لگائی ہے. کہ انسان کا حال تو یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے لیے بڑا ہی ناشکرا ہے. یہ اپنے رب کے لیے نہیں دوڑتا. اور آپ دیکھیں کہ یہ گھوڑا صاف سیدھے راستے پر اتنا تیز نہیں دوڑ رہا. یہ پتھریلا راستہ ہے جس میں آپ اس آیت پر اگر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالموریات قدحا، اس کے ٹاپ جو ہیں جب پتھروں سے ٹکراتے ہیں، یعنی انتہائی پتھریلی زمین ہے، تو اس کی رگڑ سے، اس ٹاپ اور پتھر کی رگڑ سے چنگاریاں نکلتی ہیں. اس انسان کے راستے میں اگر تھوڑی سی تکلیف آئے تو وہ نہیں دوڑتا. ہمیں تو آرام دہ حالات چاہیے، اچھے حالات چاہیے، تو ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. کوئی بھی چیز ہمارے نفس پر بھاری ہو جائے وہیں ہم ہمت ہار بیٹھتے ہیں. اور اگر آپ ان گھوڑوں کی محنت دیکھیں تو فالمغیرات صبحا میں واضح طور پر بتایا گیا کہ یہ رات کے پچھلے پہر میں بھی کام کرتا ہے. ہمیں تو رات کو اٹھنے کے لیے کہا جائے تہجد کے لیے تو ہم مختصر سی نماز پڑھ لیتے ہیں. کس قدر بھاری ہے ہم پر وہ نماز. اور پھر آپ دیکھیں یہ صبح صبح حملہ کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ صبح کی بیداری کتنی بھاری ہے ہم پر، نیند ہمیں کتنی پیاری ہے. اور پھر اگر آپ اس آیت پر غور کیجئے فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، یہ گرد و غبار اڑانے والے ہیں. گرد و غبار کس بات کی علامت ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آس پاس کچھ حرکت ہوئی ہے، کچھ ہلچل ہوئی ہے. ہر شخص اس کو نوٹس کرتا ہے. تو ان گھوڑوں کی کوششیں ایسی ہیں، ان کا بھاگنا ایسا ہے کہ سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ گھوڑے بھاگ رہے ہیں. تو ہماری کوششیں بھی ایسی ہونی چاہیے، ہمارے اعمال بھی ایسے ہونے چاہیے کہ معاشرے کو بھی متاثر کرے اور اس کا اثر دوسروں تک جائے. اب ہم سب اللہ کے لیے ان چیلنجز کو لیں گے انشاءاللہ، اپنی موجودہ نعمتوں کو اللہ کے راستے میں لگائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ان آیتوں کے ساتھ احساس دیا ہے، جو جذبات دیے ہیں،
ہمیں اسے محسوس کرنا ہے. آپ دیکھیں تو ہمارا رب ہم پر کتنا مہربان ہے. اس نے ہمیں بولنا سکھایا، سوچنا سکھایا، غور و فکر کرنا سکھایا، ہمیں احساسات دیے، ہمیں جذبات دیے. ہم خوشی اور غم کا اظہار کر سکتے ہیں. کتنی اور بے شمار نعمتیں دی ہیں. ہمیں لباس دیا ہے، ہمیں بہترین جگہ دی ہے رہنے کے لیے. ہزاروں لوگ ہماری بات سمجھ سکتے ہیں. اب ہم نے اس دین کے کام میں خود بھی آگے بڑھنا ہے اور لوگوں کو بھی آگے بڑھانا ہے. انشاءاللہ ہم سب دیکھیں گے، غور و فکر کریں گے کہ اس کام میں ہم کتنا وقت، کتنا مال اور کتنی جان لگا چکے ہیں اور کتنی لگانا چاہتے ہیں، کتنا دوڑ چکے ہیں اور کتنا دوڑنا چاہتے ہیں. آپ اپنی دوڑ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ اللہ کو کتنا اچھے سے جانتے ہیں. آپ کسی بھی چیز کے لیے محنت کرتے ہیں، اس محنت کے پیچھے آپ کی اس چیز کے ساتھ معرفت جڑی ہوتی ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس چیز میں میرا یہ فائدہ ہے. تو مومن اللہ کی محبت میں شدید ہوتا ہے. ایسے لوگوں کا آرام بھی اللہ کے دین کا کام ہے. یعنی وہ اللہ کے راستے میں تھک کر آرام کرتے ہیں تو ان کا آرام بھی دین کے کام کر کے تھکنے میں ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یعلم، کیا بھلا نہیں وہ جانتا، اذا بعثر، جب باہر نکالا جائے گا، ما فی القبور، جو قبروں میں ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ اس آیت میں دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی رغبت پیدا کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ نہیں جانتا کہ قبروں میں جو کچھ بھی ہے وہ باہر نکالا جائے گا. وحصل، اور حاصل کر لیا جائے گا، ما فی الصدور، جو سینوں میں ہے. حصیلہ کہتے ہیں چھلکے سے گودا اور مغز نکال دینا. وحصل ما فی الصدور، اور حاصل کر لیا جائے گا جو سینوں میں ہے. اور صدور سے مراد قلب ہے. دل میں جو نیتیں، جو ارادے، جو محرکات یعنی موٹیویشنز، مقاصد، سب کچھ کل قیامت کے دن باہر نکالا جائے گا. آج اس دنیا میں تو انسان ایک لبادہ اوڑھ لیتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن جو کچھ بھی اس کے دل کی اصلیت ہے وہ باہر لائی جائے گی. اللہ سبحانہ تعالی یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کو مستقبل میں کون سی ہولناکیوں سے دوچار ہونا ہے. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. اچھا، یہاں جو قبور کا لفظ آیا ہے، قبروں سے مراد قبرستان میں موجود قبریں ہی نہیں بلکہ ہر انسان کا مدفن ہے. خواہ کو انسان سمندر میں غرق ہو کر مر گیا، یا کسی جانور نے اس کو کھا لیا، یا وہ جل کر راکھ ہو گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہر شخص کے ذرے ذرے کو جمع کر کے اسے انسان کی شکل میں لانے پر قادر ہے. تو قبروں سے مراد یہاں پر ہر انسان کا مدفن ہے جو کسی بھی شکل میں ہو. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور حاصل کر لیا جائے گا جو کچھ بھی
سینوں میں ہے۔ اس آیت کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں کہ اپنے نفسوں میں جو کچھ بھی وہ چھپاتے تھے اسے بالکل نمایاں اور ظاہر کر دیا جائے گا، یعنی جو بھی خیر شر چھپا ہوگا وہ تمام کا تمام ظاہر کر دیا جائے گا۔ اسی بات کو ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، یوم تبلی السرائر، چھپی باتیں جو ہیں وہ کل قیامت کے دن نکالی جائیں گی۔ ان ربہم، بے شک رب ان کا، بہم ساتھ ان کے، یومئذ اس دن، لخبیر البتہ خوب باخبر ہے۔ بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہوگا، پھر وہ ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق اچھی یا بری جزا دے گا۔ تو اللہ آج بھی، پہلے بھی اور اس وقت بھی، یعنی ہر وقت اپنے بندوں کے اعمال سے پوری طرح سے واقف ہے۔ ایک اور معنی بھی اس آیت کا کیا جاتا ہے کہ اس دن تمام لوگوں کو اچھی طرح سے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں بھی ان کے احوال سے پوری طرح سے باخبر تھا اور آج بھی پوری طرح سے باخبر ہے، لہذا کسی شخص کو انکار کی گنجائش نہ رہے گی۔ تو یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، پھر قبروں سے نکالے جائیں گے، پھر سینوں کے بھید کھولے جائیں گے۔ تو اس بات کا اگر ہم سب آج ہی احساس کر لیں کہ مجھے اپنے رب کی طرف دوڑنا ہے، اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ انشاءاللہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کرنا ہے، اللہ کی طرف دوڑنا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کرنا ہے، نیکیوں میں سبقت کرنی ہے، تو انشاءاللہ اس احساس نے ہمیں بہت آگے لے جانا ہے۔ دیکھیں مشکلات تو آئیں گی، ہرڈلز تو آئیں گی، تو دنیا کی زندگی میں بھی ہے، تو دین کے راستے میں بھی جب کام کریں گے تو مشکلات آئیں گی، اس میں خود کو مضبوط رکھنا ہے، حالات جیسے بھی ہوں استقامت اختیار کرنی اور اس جنت اور مغفرت کی طرف دوڑنا ہے جس کا اللہ نے ہم سب سے وعدہ کر رکھا ہے۔ جس شخص کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے نا کہ میں نے آخرت میں جا کے، جنت میں جا کے آرام کرنا ہے، تو پھر وہ اس دنیا میں آرام نہیں کرتا، پھر وہ اپنے رب کے لیے اپنے آپ کو تھکاتا ہے، کھپاتا ہے، اور اللہ اس کی اس تھکن کا بہترین قدردان ہے دنیا والآخرہ دونوں میں۔ تو اصل چیز آخرت ہے، اور اس آخرت کے بارے میں اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس کو آخرت اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے کہ آرام دہ جگہ تو وہی ہے، اسی آرام کے لیے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو خلاصہ کیا ہے پھر اس صورت کا کہ مال، اپنی ساری قوتیں، اپنی جان اللہ کے راستے میں لگا کر اس بات کو ثابت کرنا ہوگا کہ میں واقعی اللہ سے محبت کرتی ہوں اور میں اپنی ہر چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کر سکتی ہوں۔ تلاوت سنتے ہیں اس سورہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد
وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ۔ اس سورہ کی ایک اور تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ شروع میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے، اور اس کی میں نے آپ کو وجہ بھی بتائی کہ غیر عاقل جب جمع ہو تو صفت مؤنث آتی ہے، لیکن اس مؤنث کی صیغے کو اگر ہم دیکھیں تو ہم سب کے لیے بڑا ہی اس میں سبق ہے۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ اچھا، یہ جو فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ہے، اس میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہر طرح کے ماحول میں سروائیو کرنا، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ بہت ہی خوبصورت سورہ جس میں اللہ کی طرف دوڑنے کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے ہوں، اس کے تمام احسانات کو قبول کرنے والے ہوں، اور ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے والے ہوں، پھر اسے اللہ کے راستے میں لگا کر اپنے لیے ہی اجر و ثواب کمانے والے ہوں انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔